بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت جو دنیا میں چل رہا ہے اس کے اندر ایک عنصر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں سیٹسفائی نہیں ہوں، میں مطمئن نہیں ہوں۔ کس چیز سے مطمئن نہیں ہیں؟ آپ حالات سے مطمئن نہیں ہیں، آپ حکومت سے مطمئن نہیں ہیں، دنیا کے حالات سے مطمئن نہیں ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ سوالات آپ کے دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے بے چینی جو ہے وہ طبیعت میں آپ محسوس کر رہے ہیں، اور یہ دنیا بھر میں ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کہیں گے رشیا، چائنا، امریکہ، اسرائیل، غزہ، شام، آپ یورپ، کوئی بھی کہیں گے تو بے چینی اور اضطرابی کیفیت آپ کو نظر آ جائے گی۔ کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم وی آر اوکے، وی آر فائن، وی آر سیٹسفائیڈ۔ ایسا نہیں ہے، یورپ میں بھی نہیں ہے۔ یورپ ایک زمانے میں تصور نہیں تھا کہ یورپ جو ہے کبھی کسی جنگ میں حصہ دار بنے گا یا حصہ ڈالے گا، لیکن آج جو ہے وہاں پر جنگی تیاریاں جو ہے عروج کے اوپر ہیں۔ تو مطلب یہ ہو کہ بے قراری وہاں پر بھی نظر آتی ہے۔ یہاں پر میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں مذاہب کے حوالے سے، کیونکہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے پروجیکٹ بلو بیم کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو تیار رکھنا چاہیے، آپ کو تیار رہنا چاہیے، اور آپ کو بتا دینا ایڈوانس میں میرا کام ہے۔ اس کی تیاری پھر کس طرح کرنی ہے، یہ ہر بندے کا اپنا اپنا مزاج ہوگا اور اپنا اپنا ایمان ہوگا۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ ابراہیمی مذہب سے ہے، یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ 3 مذاہب نکلتے ہیں، جو کرسچینٹی ہے، مسلم ہیں اور جوئش ہیں۔ یہ 3 جو ہیں یہ ابراہیم مذاہب میں سے آتے ہیں۔ اب یہاں معاملہ یہ آتا ہے کہ آخرت کی زمانے میں جب ہم جائیں گے اور جب جا رہے ہیں تو وہاں پر جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور وہ جو ہے پھر وہ تمام معاملات کریں گے۔ پھر آخری میں جو ہے ایک امن کی حکومت قائم ہوگی جو چلے گی اینڈ سو آن۔ وہ پھر ہم سیپریٹ ٹاپک ہے ہمارا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اوپر ہم سیپریٹ بات کریں گے، سیپریٹ ویڈیوز بنائیں گے، لیکن ہمارا وہ پورا کا پورا جو معاملہ ہے وہ ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک آخری جنگ جو ہے وہ دکھاتے ہیں، اس کو آپ ملحمہ کہتے ہیں، ملحمہ عظمیٰ کہتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اسی طریقے سے وہ جنگ عظیم ہوگی، وہ جنگ بہت بڑی ہوگی۔ اسی میں ہی آپ جانتے ہیں کہ جو جوئش ہیں وہ دجال یا اینٹی کرائسٹ کو کہتے ہیں کہ جی وہ آئیں گے اور وہ حکومت قائم کر دیں گے دنیا بھر میں۔ تو دنیا بھر میں حکومت قائم ہوگی ہماری، ایسا ہمارا بلیو ہے۔ دنیا بھر میں حکومت قائم ہوگی جوئش کی، ایسا ان کا بلیو ہے۔ اور کرسچن کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جو کہ وہ آئیں گے، وہ تو ہمارا بلیو بھی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آئیں گے اور وہ تمام کرسچنس کو آسمان پہ لے جائیں گے۔ وہ جو جنگ ہوگی جس کو آپ ملحمہ کہتے ہیں یا وہ آرمگڈون کہتے ہیں، کچھ اس کو آرماجڈون کہتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ جب ہوگی تو اس کے اندر کرسچنس جو ہیں وہ آسمان سے دیکھیں گے، ان کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ تو یہ ان کے بلیوز ہیں۔ اچھا، اب معاملہ یہ آتا ہے کہ یہ تمام معاملات کتنے دور ہیں؟ ابھی کتنے دور ہیں؟ شاید 2 سال دور ہیں، شاید 200 سال دور ہیں، شاید 2000 سال دور ہیں، نو بڈی نوز، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن اس درمیان میں آپ کو معلوم ہے، کہتے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو اس سے پہلے جھوٹے دجال بھی آئیں گے جو ہوں گے نہیں، چھوٹے دجال بھی آئیں گے اور جھوٹے دجال بھی آئیں گے۔ اس طریقے سے اگر آپ آج بھی دیکھیں تو کوئی نہ کوئی آدمی جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ امام مہدی ہے، یا وہ ویسا پریڈکٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ ایسا پورٹرے کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ سب کا سب آپ کو معلوم ہے چلتا رہے گا۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں چلتی رہی ہیں۔ ایون کہ بڑے ایپیسوڈز کے اندر جو وہ ہیں خانہ کعبہ، وہاں پر کھڑے ہو کر بھی لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، مجھے مان لیجئے، میں نے حکومت قائم کر دی ہے۔ تو اس کو بھی مار دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ وہ تمام چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ پروجیکٹ بلو بیم کا تعلق جو ہے نا ان تمام چیزوں سے پہلے کا ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ جب میں نے اسٹڈی کیا تو یہ 1994 کے اندر جو ہے یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے، آج سے 30 سال پہلے۔ اور ایک صاحب جو ہیں وہ یہ جسے کہتے ہیں نا غلطی سے شاید غلطی سے کھولنا نہیں ہوتا، لیکن امریکہ کے کینیڈین سٹیزن ہے، یہ امریکہ کا یہ راز کھول دیتے ہیں کہ جی پروجیکٹ بلو بیم موجود ہے۔ اب یہ ایک تھیوری ہے، لیکن بہرحال یہ موجود ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک چیز تو ہے، کانسپیرسی تھیوری ہے۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کیوں لانچ کیا جائے گا، تو اس کو آپ ہوم ورک کہہ سکتے ہیں، تیاری کہہ سکتے ہیں، گراؤنڈ بنانا کہہ سکتے ہیں، یا پھر اٹیمپٹ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ جی یہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ وجہ ہوگی 1 ورلڈ، ٹھیک ہے، ایک دنیا، 1 گاڈ، 1 آرمی، ٹھیک ہے۔ تو دنیا سے مطلب یہ ہوا کہ کیا ختم ہو جائے گا؟ نیشنلٹی ختم ہو جائے گی، میں پاکستانی ہوں، میں انڈین ہوں، میں سری لنکن ہوں، میں بنگلہ دیشی ہوں، اس کی ضرورت ہی نہیں کریں، ٹھیک ہے نا۔ فار ایگزامپل اگر عرب ہے تو مسقط، عمان، بحرین، سعودی عرب، یہ سب کی کیا ضرورت ہے؟ عرب ہو، عرب، ختم بات ہو گئی۔ تو وہاں پر وہ اس کو مرج کرتے دنیا کو 1 ورلڈ بنانا چاہتے ہیں، تاکہ وہاں پر 1 آرمی کا قیام ہو،
تاکہ وہاں پر پیس ہو جائے، نہ دو ممالک ہوں گے نہ وہ لڑیں گے آپس میں، اور ون گاڈ کا لانے کا کام آسان ہو جائے، کیونکہ جب سب ایک ہی ہوگا تو پھر آپ سب کو ایک ہی کمانڈ دے سکتے ہیں، تبھی ون گاڈ آ سکتا ہے۔ اور ون گاڈ اگین بات وہی ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا ایک ہی امام مہدی کے نیچے ہماری حکومت بنتی ہے، اس طرح وہ کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ کے نیچے بنتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ہمیں ون گاڈ دیں گے۔ تو یہ تینوں گھما کر بات وہی آتی تو ہے ون گاڈ کے اوپر، لیکن معاملہ یہ کہ ہمارا تو ہے ہی ون گاڈ، ہم تو ہمارے بلیفز ہی الگ ہیں، لیکن ان لوگوں کے بلیفز الگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہ اسسٹ کروا دیں گے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم عام دنیا میں دیکھیں تو ٹیکنالوجی جو آ رہی ہے اس میں آپ کہتے ہیں نا ہارپ ٹیکنالوجی ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے، ہولوگرام شولوگرام یہ سب پہلے سے موجود ہے، اور اس کو ہم دیکھ چکے ہیں، دیکھتے رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی بڑی بات اب ہے نہیں، کیونکہ یہ بات کرو 1994 کی، اس ٹائم وہ بڑی بات ہوگی نا، آسمان پر کوئی چیز آ جائے، یہ تمام چیزیں ہو جائیں۔ تو اگر ہم بات کریں پروجیکٹ بلو بیم کی، تو یہ آپ دماغ میں رکھ لیجئے گا کہ امریکہ میں یہ تھیوری جو ہے وہ ناسا اینڈ پاور، جس کو شیطانی طاقت بھی کہہ سکتے ہیں، الومناٹی بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی نام دے دیجئے، تو کہتے ہیں ان کے اشتراک سے جو ہے نا یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جس کی فیسز ہوں گے، فیسز کیا ہوں گے؟ اچھا، فیسز بڑے عجیب ہیں، جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا تو فیسز کے بڑے عجیب ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آثار قدیمہ کو ختم کر دیا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں آثار قدیمہ بھرے ہوئے ہیں، ان آثار قدیمہ کو ختم کر دیا جائے گا اور آرٹیفیشل زلزلے لائے جائیں گے۔ اب جو آرٹیفیشل زلزلے آتے رہے ہیں، یہ بات بھی چھپی ہوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کوئی چیز کیا، یہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں کیا یہ کریٹ ہوتے ہیں کیا، یا نیچرل چیزیں اس طرح ہو سکتی ہیں؟ تو بالکل ہو سکتی ہیں یار، بس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ میں دیکھتا ہوں اس میں اگر بارش نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو آپ بارش برسا دیتے ہیں۔ اب بارش برسانا تو اللہ کا کام ہے، لیکن مصنوعی بارش جو ہے چھیڑ چھاڑ کے ذریعے آپ بادلوں سے ہی برساتے ہیں، بارش ہی برستی ہے، مگر یہ ایک مصنوعی طریقے سے ہوتی ہے۔ زلزلہ بھی ایسا ہی ہے، چھیڑ چھاڑ سے، ہر چیز چھیڑ چھاڑ سے ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ ایک بات تو ہو گئی چھیڑ چھاڑ سے بہت کچھ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، لیکن ہم بات یہاں پہ کر رہے ہیں کہ زلزلہ جائے گا اور مذہب پر سوالات اٹھائے جائیں گے، مذہب کو مشکوک بنایا جائے گا، مذہب کے اوپر فنگر پوائنٹ ہوگا کہ بھئی یہ نہیں، یوں نہیں یوں۔ اچھا، اب معاملہ یہ کہ جو ہم بات کرتے ہیں نا ہولوگرام اینڈ سو آن، تو آسمان کے اندر جو ہے چیزوں کو کریٹ کیا جائے گا، مطلب فار ایگزامپل سب سے پہلے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو کریٹ کر دیا جائے، ایک شخص جو سپر پاور ٹائپ شخصیت، اس کو کریٹ کیا جائے اور فضا میں کریٹ کیا جائے۔ اس کے بعد یعنی کہ خوف کا ایلیمنٹ لایا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے تمام مذاہب کو ان کے اپنے عقائد کے مطابق، کسی کو بدھا دکھا دیا، کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دکھا دیا جو ان کی نعوذ باللہ جو ان کی شبیہ ہے وہ دکھا دی، کسی کو ہندوؤں کو کچھ ان کا اپنا دکھا دیا، بھگوان دکھا دیا، اور پھر وہ تمام کے تمام اس سپر پاور کے اندر، وہ سپر ہیرو کے اندر وہ ڈال دیے جائیں گے، تاکہ اس ایریا کے لوگ جو ہیں وہ سمجھ جائیں کہ جی یہ بندہ یہی ہے، مطلب اس میں اگر بھگوان میں آ رہا ہے، بھگوان اس کے روپ میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اسے میں قبول کرتا ہوں، بدھا آ رہا ہے اس سپر ہیرو کے روپ میں تو ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے تمام کو ڈال دیا جائے گا تاکہ ایک چیز کو ایکسیپٹنس ملتی رہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو وہ مان لیجیے کہ جو جوئش ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ہم محل بھی پھر دیں گے، ٹھیک ہے، تھرڈ ٹیمپل بھی دیں گے، اور اس کے لیے نعوذ باللہ اللہ محفوظ رکھے، مگر بیت المقدس جو ہے وہاں پر معاملات خراب ہوں، ٹھیک ہے نا، مسجد اقصیٰ کے اوپر اٹیک کیا جائے اور وہاں پر تھرڈ ٹیمپل قائم کیا جائے، اور پھر وہ جو خاکہ بنایا گیا ہو اس کو زمین پہ لایا جائے اور ایک سپر ہیرو بٹھا دیا جائے۔ اسی طریقے سے ناسا کا اپنا پروگرام ہوگا۔ اچھا، اب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی مگر ہم تو نہیں مانیں گے۔ آپ جب نہیں مانیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ ELF کے ذریعے، یعنی کہ ایکسٹریم لو فریکوینسی ریڈیو ویو کے ذریعے آپ کا مائنڈ کنٹرول کیا جائے گا، جس میں بہت سارے ایلیمنٹس وہ ہوں گے، ایڈوانس ٹیکنالوجی کے، ٹیلی پیتھی بھی ہوگا، تمام چیزیں ہوں گی، تاکہ آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کیا جا سکے اور آپ کو وہ باتیں راضی کی جا سکیں جس کو آپ کبھی ماننے کو تیار نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ فار ایگزامپل میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ دنیا جو ہے نا یہ ایکسپیریمنٹ ہو چکی ہے کہ ہاں اگر کرونا ہوا تھا اور اس کے اندر جو ہے نا ہمیں کہا گیا تھا کہ جی آپ لوگ تمام لوگ اس چیز سے گزریں گے، ہم نے تمام لوگوں نے اس چیز سے گزرے، ہم نے وہ چیز بنائی، ہم نے کارڈ بنائے، ہم نے سرٹیفکیٹس لیے اور ہم نے کہا جی وی آر سیٹسفائیڈ، حتیٰ کہ ہمیں کہا گیا کہ 2 سال مر جاؤ گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، مگر ہم اس طرف گئے، ہم نے کہا جی کرونا سے بچنا ہے۔ تو پتہ نہیں کون بچا کون نہیں بچا، لیکن بہرحال یہ چیز طے ہو گئی کہ اگر کوئی چیز ہمیں کہا جائے گا تو ہم کرنے کو تیار ہو جائیں گے، ہمارا مائنڈ جو ہے اس کے لیے راضی کر لیا گیا تھا۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ یہ تمام ایکٹیویٹی جو ہے جو ناسا کی طرف سے ہو رہی ہے وہ کس طرف کو ہو رہی ہے؟
تو جو اسرائیل ہے وہاں تو نظر آ رہا ہے ہم کو کہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، لیکن وہاں کدھر ہو رہی ہے؟ تو وہ نام اس کا آتا ہے ایریا 51 کا، جہاں پر ایلینس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 1947 میں ایلینس کے بارے میں جب خبریں وہاں پہ اڑائی گئیں، اس کے بعد تمام چیزیں ہوئیں، اور یہ کولڈ وار کی جگہ ہے، ایریا 51 جو ہے کولڈ وار کی جگہ ہے، اس سے پہلے اٹامک جو ان کے دھماکے تھے اس کے آس پاس کروا دیے انہوں نے تمام چیزیں۔ تو یہ جو ایریا 51 ہے، یہاں پر جو ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے یو ایف اوز دیکھے گئے تھے، اور وہاں پر کہتے ہیں کہ ایک یو ایف او بتایا کہ جی وہ ہم نے شوٹ کر دیا اور وہ زمین پہ گر گیا۔ تو وہ یو ایف او جب گر گئے تو انہوں نے خبر یہ دی کہ تمام جو ایلینز ہیں وہ مر گئے، ہمیں یہ بتایا گیا، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ ان تمام یو ایف اوز کو لے گئے وہ لوگ ایریا 51، اور وہاں زندہ ہیں وہ، اور ان کی جو ری انجینئرنگ ہوتی ہے وہ ہو رہی ہے، یعنی کہ ایلینز جو ہیں ان کے قبضے میں ہیں، اور اس کے بارے میں ٹرمپ کے منہ سے بھی نکلا تھا کہ ایلینز ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے اینڈ سو آن۔ تو کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں ان کا کوئی بھی کام نہ چلا، یعنی دنیا اگر ایک نہ ہوئی، ون ورلڈ پہ نہ آئی، ون گاڈ پہ نہ آئی، ون آرمی پہ نہ آئی، تو پھر ان کو جو ہے نا باقاعدہ ایلینز کا خوف دیا جائے گا اور کہا کہ جی اب دنیا جو ہے نا ایک ہو جائے، کیونکہ اب ہمارے پر ایک بہت بڑا حملہ ایک اور سیارے سے ہونے والا ہے جس کو ایلینز کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جہاں پر آپ نے اس بات کو قبول کر لیا اور آپ پھر ایک فورس میں آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ پاور موجود ہے کہ وہ آپ کو ایلینز سے ملا دیں یا دکھا دیں یا آپ کو اس کے مظاہرے کروا دیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب یہاں پر معاملہ جو آتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ آتا ہے ایمان کا گیم شروع ہوتا ہے۔ سچی بات یہ، ٹھیک ہے نا، آپ کا ایمان کتنا مضبوط کتنا کمزور ہے۔ اگر آپ وہاں پر چونکہ آپ کو بتا دوں میں آپ کو، جو بلو بیم ہے یا جو آسمان پہ آپ دیکھیں گے، یہ جو خوف چیز آئے گی، جو کچھ بھی ہوگا، یہ سب جھوٹ ہوگا، یہ سب فیک ہوگا، یہ سب غلط ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح یہ دجال کی ہم بات کرتے ہیں نا، دجال ہے ہی جھوٹ ہے نا، دجال بھی جھوٹ ہے نا، وہ بھی پروجیکٹ بلو بیم ہی ہوا نا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جی ہم، یہ جو امریکہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی اب ہم انسان جس کی ٹانگ نہیں ہوگی وہ ہم ٹانگ اس کو دے سکتے ہیں، ہاتھ نہیں ہوگا تو ہاتھ دے سکتے ہیں، دل نہیں ہوگا تو دل دے سکتے ہیں، مر جائے گا تو زندہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تمام ٹیکنالوجی جو ہے یہ دجالی ٹیکنالوجی تو ہے۔ اب یہاں پر کنفیوژن یہ آ جاتی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اصلی دجال بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ تو اس نے کرنا ہے، تو اس سے پہلے بھی تو کچھ نہ کچھ ہونا ہے، یعنی کہ زمانہ آخرت میں، کہتے ہیں زمانہ آخرت میں کیا ہوگا، یہی تمام ایکٹیویٹی بتائی جا رہی نا۔ تو یہ تمام چیزیں آئیں گی، یہ کرتی کیا ہیں یہ چیزیں؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی کہ کسی کا ہاتھ آ جائے یا ٹانگیں آ جائیں، چل پڑے یا زندہ ہو جائے، تو یہ چیزیں آپ کے ایمان کو ڈسٹرب تو کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ ڈسٹرب ہو جائے گا آدمی، وہ کہے گا ٹھیک ہے جی آپ ہی پھر آپ ہی خدا ہو میرے، جب آپ ہی سب کچھ کر رہے ہو تو میں کہیں اور مانگ رہا ہوں، نہیں مل رہا، آپ سے مل رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب کر سکتی ہیں۔ یہاں پر دنیا کو مفلوج کرنے کے لیے، دنیا کو فقیر کرنے کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر ڈیجیٹل کرنسی کو اپلائی کر کے آپ کی تمام دولت جو ہے وہ آپ سے لی جائے گی، تاکہ آپ کو گورنمنٹ بولے کہ جی آپ کو ضرورت نہیں ہے پیسے کی، ہم آپ کو کھانا دیں گے نا، آپ کی پریشانی کیا ہے، تو وہ کھانا جو ہے وہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے ہاتھ میں لیا جائے گا۔ اب جب یہ بات آ گئی تو میں نے آج جو ہے تھوڑا سا کل بلکہ میں نے آئی ایم ایف کو اسٹڈی کیا۔ آئی ایم ایف پاکستان میں اس ٹائم موجود ہے، اور آئی ایم ایف نے جو بات کی ہے میں چاہوں گا کہ اسکرین پہ وہ دکھا دی جائے۔ اس نے کہا ہے کہ جی جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کو ریگولرائز کر دیا جائے، اس کو جگہ دی جائے اینڈ سو آن۔ پاکستان اس پہ ایگری نہیں ہے، لیکن میں ابھی تقریباً 1 مہینہ پہلے دبئی گیا تھا، تو وہاں پر جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کے میں نے آؤٹ لیٹس دیکھے ہیں، وہاں پر آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، وہاں جا سکتے ہیں اینڈ سو آن، وہاں پر اوپنلی اب اویلیبل ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، جگہ جگہ آپ جائیں تو اب آپ جہاں پر منی ایکسچینج والے بیٹھے ہوتے تھے، اب وہاں پر بہت ساری شاپس جو ہیں کنورٹ ہو گئی ہیں۔ جو لوگ دبئی میں ہیں وہ مجھے ایگری کر دیں یا آپ بتا دیں مجھے، آپ کمنٹ کر کے۔ تو پاکستان کے اندر بھی آپ کو یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، اور کہتے ہیں کہ یہ کرنسی جو ہے یہ ظاہر بات ہے ڈیجیٹل کرنسی ہے، تو اس کے اندر آپ کے پاس جو وہ ہے معاملہ وہ یہی ہے نا کہ جیسے فار ایگزامپل آپ یوں سمجھ لیں کہ فیس بک، جیسے میں ہوں، ٹھیک ہے نا، میں ڈیجیٹلی تھوڑا کمزور ہوں، تو اس ٹائم مجھے نہیں یاد کہ میرا فیس بک کا پاسورڈ کیا تھا، تو میں اس کو نہیں کھول پا رہا۔ تو جب میں نے فیس بک سے کہا تو وہ شک کر گیا میرے پہ، وہ کہتا ہے کہ جی آپ مجھے کام کریں، آپ مجھے اپنا آئی ڈی کارڈ بھیجیں، تمام چیزیں بھیجیں، تو ہو جائے گا۔ لیکن کیا ہے کہ اگر آپ سے وہ چلا جائے تو آپ کا اپنا اکاؤنٹ آپ کا نہیں ہوتا، آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ پیسے جو ہیں جو میرے ہاتھ میں نہیں ہوں گے، سونا اگر میرے ہاتھ میں نہیں ہوگا، ہیرے اگر میرے ہاتھ میں نہیں ہوں گے، وہاں تو مجھے پروف نہیں کرنا ہوتا، میرے ہاتھ میں ہے تو میرے، اس پیسے کو میں کیسے پروف کروں گا؟ مگر بہرحال اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہونی ہیں۔ میرا کام تھا آپ کے سامنے کھول کر رکھ دینا، آپ کا کام ہے اس کو آگے بڑھا دینا، کیونکہ اگر دل میں کوئی خرابی آ بھی جائے، بے ایمانی آ بھی جائے،
تو آپ اپنے دل کو مضبوط کر کے کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ زمین پہ جو ہو رہا ہے جھوٹ ہے، یہ جو آسمان پہ دکھایا جا رہا ہے یہ جھوٹ ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے بڑا اچھا، لیکن یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، اور یہ صرف اور صرف جھوٹ ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ آپ اس بارے میں جو بھی کمنٹس کریں گے اس کو میں ضرور پڑھنا چاہوں گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔